نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ تکاثر، سورہ تکاثر مکی سورت ہے اور اس میں 1 رکوع ہے اور 8 آیات پر مشتمل یہ سورت ہلا ڈالنے والی سورت ہے۔ آج کل کے اعتبار سے دنیا کی محبت کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے والی سورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت میں کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا تم کو تکاثر نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جانتے علم الیقین، یقین کی علم سے، لترون الجحیم، البتہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو، جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، یومئذ عن النعیم، اس دن ان نعمتوں کے بارے میں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الہاکم التکاثر، لہو، الہاکم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے لام، ہا اور واو۔ لہو کس کو کہتے ہیں؟ بیکار، بے فضول، لا جانی باتوں کو، ایسے ہی ہے نا، ہم نے ایسے ہی کیا تھا۔ یہ جو بیکار، فضول، لا جانی باتیں ہوتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ لہو ایک اور مطلب اس کا آتا ہے غفلت میں ڈال دینا، غافل کر دینا۔ ظاہر ہے یہ بیکار ہوتی ہیں، بے فضول، لا جانی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ انسان کو اہم سے ہٹا کر غافل کر دیتی ہے اور غیر اہم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حق سے ہٹا کر باطل کی طرف لے جانے والی، غیر اہم سے ہٹا کر غیر اہم کی طرف لے جانے والی لاحو چیزیں، الہاکم، غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، کس کو؟ کم، تم سب کو۔ کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ التکاثر، کثرت نے۔ کثرت نے انسان کو غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ کس چیز کی کثرت نے؟ مال و دولت کی، ہر چیز کی۔ لیکن تکاثر صرف مال و دولت کا ہوتا ہے؟ تکاثر کا مطلب ہے ہر چیز کی کثرت، کوئی بھی چیز ہو۔ کس چیز کی تکاثر ہو سکتا ہے؟ ایک تو مال و دولت کا تکاثر ہوتا ہے، میرے پاس زیادہ مال ہو جائے، میرے پاس زیادہ فیکٹریاں ہو جائیں، میرا کاروبار زیادہ ہو جائے، میری جاب اوپر سے ہوتی چلی جائے، میں ترقی پہ ترقی کرتا چلا جاؤں، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میری گاڑیاں زیادہ ہو جائیں، پھر گاڑیوں کا تکاثر آتا ہے، پھر کوٹھیوں کا تکاثر آتا ہے، پھر ایک گھر پہ نہیں، دوسرے گھر پہ بھی نہیں، پھر جی فارم ہاؤس لینا ہے، پھر ایک لے لیا چھوٹا ہے، اس سے بڑا لینا ہے، پھر اس سے تکاثر اس سے بھی زیادہ کرنا ہے، پھر اب پاکستان میں ہو گیا، اب جی ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہو گیا، پھر کہاں جاتے ہیں جی دوسرے ممالک میں جا کے وہاں پہ کوئی گھر لینا ہے، وہاں کا تکاثر، پھر رہائش کے حوالے سے کہاں کوئی لمٹ ہے ہمارے اندر، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، جتنی توت بڑھاؤ وہ اتنی ہی پھیلتی چلی جاتی ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس تکاثر کی، بڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے جمع کرنے کا شوق ہو،
صرف گھر بار کا نہیں، بہت ساری چیزوں کا. ہم نے تو ابھی صرف رہائش کا اور گھر بار کا دیکھا، اور کس کس چیز کا تقاصر ہو سکتا ہے؟ کپڑوں کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ زیورات جمع کرنے کا شوق. اور کیا کیا چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے؟ گھر کی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، برتن جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. وہ ایک میں نے دیکھا، وہ ایک خاتون تھی، وہ ٹی وی پہ بتا رہی تھی میرے پاس 200 جوتے ہیں. وہ پوری الماریوں میں ان کے جوتے ہی جوتے رکھے. میں نام نہیں لوں گی، لیکن اس طرح بھی شوق ہوتا ہے لوگوں کے جوتے ہی جوتے ہوتے ہیں. پھر وہ بیگز جمع کرنے کا شوق، پھر گھڑیاں جمع کرنے کا شوق، پھر وہ اینٹیکس جمع کرنے کا شوق ہے. کتنے شوق ہیں جو کثرت کے ہم نے پال رکھے ہیں. پھر وہ پہلے تو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے وہ ٹکٹ کلیکشن کا شوق ہے، پھر وہ پر جمع کرنے کا شوق ہے، پھر وہ کوئنز کلیکشن کا شوق ہے. آج وہ والے شوق ہٹ گئے، آج دوسرے شوق آ گئے. پھر وہ شاید بچپن کی عمروں کے شوق ہوتے تھے، اب بڑوں کی دوسرے قسم کے شوق ہو گئے. تو تکاثر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چیزیں جمع کرنے کی کا شوق اور ان کی کثرت کا شوق. بس میرے پاس زیادہ ہو جائے، ہے نا. پھر جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا اپنے تک ہی رہتا ہے؟ نہیں، اب زیادہ ہو گیا ہے، اب فلاں سے بھی زیادہ ہو جائے. اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے. پھر مقابلے بازی زیادہ ہے انسان، پھر فلاں سے زیادہ. اسٹیجز میں چیز چلتی ہے، پہلے اپنے شوق ہوتے ہیں، پھر چیزیں کیا ہوتی ہیں، میں فلاں سے زیادہ ہو جائے. وہ تو شارٹوز پہنتی ہے، میں تو عام پشمینہ پہنتی ہوں. وہ تو سلک پہنتی ہے، وہ بڑھیا کوالٹی کا، میں تو کیا عام سا لے لیتی ہوں، سستے والے جو کپڑے ہوتے ہیں میں تو وہ پہنتی ہوں. وہ تو سنا سفیناز کا جوڑا پہنتی ہے، میں تو ایک عام سا جو لوکل کوئی لون آتی ہے میں تو وہ پہنتی ہوں. وہ تو بھی امپورٹڈ جوتے پہنتی ہے، اس سے زیادہ علاوہ میں نے کبھی اس کے دیکھا ہی نہیں کوئی جوتا، میں نے بھی وہی لینا ہے. پھر میں اس پہ کثرت آتی ہے نا. اسی طرح ہی ہوتا ہے، پھر انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر زیورات کی کثرت آتی ہے. وہ تو جی اس کے پاس تو ہر کلر کا سیٹ ہے، میرے پاس تو صرف 2 ہی کلر کے ہیں. پھر وہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے، سونے سے تو 4 ڈائمنڈز پہ آتا ہے. وہ میرے پاس ڈائمنڈز کے 4 سیٹ بھی ہو گئے، نہیں جی میرے پاس تو سولیٹیر نہیں ہے، وہ تو سولیٹیر پہنتی ہے. پھر ایک ہو گیا تو پھر 2 اس کے پاس. پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی اور کثرت اور سے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. There is no limit. بڑھتے ہی چلی جاتے، دوسرے سے زیادہ ہو جائے. پھر کیا یہ چیز یہیں تک رہتی ہے؟ نہیں، یہاں تک نہیں رہتی. پھر کیا میرے پاس ہر چیز آ جائے گی تو پھر میرا دل نہیں کرے گا کہ اب میں سب کو دکھا بھی دوں؟ پھر یہ یہاں سے آگے بڑھتی ہے، پھر ریا، نمود و نمائش پر آ جاتا ہے انسان، اور پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر اظہار کرنے کا شوق آ جاتا ہے. اس کے گھر تو پارٹی میں یہ ہوا تھا، میں اپنی پارٹی میں یہ کر کے دکھاؤں گی. وہ اپنی پارٹی میں ایسے رکھتی ہے، اب میں اپنا ایسی پارٹی تھرو کروں گی کہ لوگ دیکھتے ہی چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں. پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے انسان، اور پھر ریا اور دکھاوا اور نمود و نمائش اور ہر قسم کے خرافات میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان کی سوچ اور محور بس انہی چیزوں کے گرد گھومتا رہتا ہے. پہلے میرے پاس زیادہ ہو جائے، میں جمع کرنے کا شوق. بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک شوق بھی تو ہوتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے مجھے کپڑے بنانے کا شوق ہے، میں بناؤں گی. بھائی بنائیں، آپ کو اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن بنائیں اور پھر دوسروں کو دیتے جائیں، بنائیں اور دوسروں کو دیتے جائیں. وہ جمع کرنے کا، رکھنے کا شوق کہ الماریوں پہ الماریاں بھرے چلے جا رہے ہیں، نہ خود استعمال ہو رہی ہے نہ دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے. وہ شادیوں کی جہیزوں کی چیزیں بھی الماریوں میں سمیٹ کے رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی نہ خود استعمال کرنی ہے نہ آگے کسی کو استعمال کرنے دینی ہے. اور پھر وہ جب نکالتے ہیں، جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت تک فیشن پرانے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے، پھر یہ تو جی پرانے اسٹائل کی ہے، اب تو کوئی بھی نہیں استعمال کرتا، اور جی نئی لے کر آؤ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انسان انہی چکروں میں پڑا رہتا ہے اور ایک سے ایک آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہلاکت میں ڈال دیا تم کو، غفلت میں ڈال دیا. کس چیز نے؟ کثرت نے. کثرت سے جمع کرنے کے شوق نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے شوق میں، پھر ریا اور نمود و نمائش کے شوق نے تم لوگوں کو غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دیا؟ تم کس چیز سے غافل ہو گئے؟ کثرت غفلت میں یا ہلاکت میں کیسے ڈالتی ہے انسان کو؟ پھر نہ حقوق العباد یاد رہتے ہیں، نہ حقوق اللہ.
ادا کرنے یاد رہتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میرے یہ مویشی جو ہے نا, مال مویشی یہ بڑھ جائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے. اس نے کہا نہیں میں اللہ سے دور نہیں ہوگا, میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں تو میرے مویشی بڑھ جائیں تعداد میں. 2 دفعہ آپ سے میں منع کیا, وہ اصرار کرتا رہا. آپ سے میں دعا کر دی. نبی کی دعا تھی, رد تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ اس کے مویشی بڑھنا شروع ہو گئے, بڑھتے گئے. اتنا پہلے 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16 بڑھتے بڑھانے کے چکر میں وہ پھر انسان 99 کے چکر میں جب پڑھتا ہے نا کہ 99 ہے تو 100 کر لوں, 100 ہے تو 200 کر لوں, پھر 1000 ہو جائے, پھر 999 ہو گئے تو یہ 1000 کر لیں. تو یہ کہ انسان کی فطرت ہے, وہ آہستہ بڑھتے اتنے مویشی بڑھ گئے کہ اب ان کو سنبھالنے نہیں چاہتے تھے. اب انہیں کو دیکھنے میں سارا وقت وہ مینٹلی آکیوپائڈ رہتا اور فزیکلی بھی آکیوپائڈ رہتا. نمازوں کا ٹائم آتا اور چلا جاتا, وہ نمازیں ہی نہیں ادا کر پاتا. اب اتنے مویشی بڑھ گئے کہ وہ اس کو مویشیوں کو مدینہ سے باہر نکال کے لے جانا پڑا. اب وہ مسجد نبوی سے دور ہو گیا تھا, پھر وہ جو ہے اب روزانہ کی ہر نماز کے لیے وہ نہیں آ پاتا تھا مسجد نبوی. پھر کیا ہوا, وہ جمعے کے جمعے آنے لگا. پھر آہستہ, پہلے روزانہ ایک ہی دفعہ آتا, پھر جمعے کے جمعے آنے لگا. پھر آہستہ اس نے آنا ہی ختم کر دیا. اس قدر وہ اس میں انوالو ہوا کہ اللہ کے حقوق سے یہاں پہ غفلت ہو رہی تھی. اور آہستہ پھر جب زکات کا وقت آیا, زکات کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے نا. تو پھر حقوق اللہ سے تو غفلت ہوئی تھی. اب جب زکات لینے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا. تو یہ پھر کیا کیا, اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی غفلت ہونا شروع ہو گئی. اور پھر جب وہ بعد میں زکات دینے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکات قبول نہیں کی. پھر وہ حضرت ابو بکر کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ زکات لے کے پہنچا. حضرت ابو بکر نے قبول نہیں کی. پھر حضرت عمر کے دور میں آیا کہ آپ میرے سے زکات لے لیں. حضرت عمر نے بھی پھر اس کی زکات قبول نہیں کی. اور یہ اسی شخص کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ کیا ہے, الہاکم التکاثر, تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا, تمہیں اس کثرت نے غافل کر دیا. اہم سے غیر اہم کی طرف تم چلے گئے تو تم اہم سے غافل ہو گئے اور تم ہلاکت میں مبتلا ہو گئے اسی آگے سے آگے بڑھتے چلے جانے میں. آپ دیکھیے آج ہمارا حال کیا ہے. یہ تو عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں نے بتایا. آج ہم کیا اس کثرت سے اور اس غفلت سے بچے ہوئے. مردوں کو دیکھیں تو مرد ایک سے ایک مرد اس چیز کا شکار نظر آتا ہے. مردوں کا حال یہ ہے, میرا بینک بیلنس اچھا ہو جائے, میرا بزنس زیادہ بڑا ہو جائے, پھر میں وہ ایک میٹنگ ہے, پھر وہ دوسری میٹنگ ہو رہی ہے, پھر وہ تیسری میٹنگ ہو رہی ہے, پھر وہ اس سے ملنا ہے, پھر اس کلائنٹ سے ملنا ہے, پھر اب وہ باہر کے دورے شروع ہو گئے ہیں, پھر اس میں نہ اس کے حقوق اللہ یاد رہتے ہیں, نہ حقوق العباد ادا کرنے یاد رہتے ہیں, نہ بچوں کی تربیت کا پتہ ہے, نہ ان کو طہارت کے اصول سکھانے پتہ ہے, نہ ان کو مسجد لے جانا اور نماز پڑھنے کا سکھانے کا طریقہ ان کو پتہ ہے, نہ ہی ان کو ماں باپ کی عیادت یا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنے پڑوسی رشتہ داروں کا پتہ ہے. ان کو کسی کا نہیں پتہ, صرف اور صرف میں کما لوں اور میں کما لوں اور میں اس سے بھی زیادہ کما لوں اور اس سے بھی زیادہ کر لوں, اور میرا جو بیلنس ہے, بینک بیلنس یا میرا کاروبار جو وہ اتنا فلرش ہو جائے کہ میرے جیسا کسی نے نام ہی نہ بنایا ہو, پورے خاندان میں میری واہ واہ ہو, میری گاڑی بھی اچھا ہو, میرا گھر بھی اچھا ہو, میرا بینک بیلنس بھی اچھا ہو, میرے بچے بھی اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھتے ہو, میں اپنی شادیاں بھی اچھی سے اچھی جگہ پہ کروں, میں نے فلاں واچ پہنی بھی ہو اور میرا موبائل فلاں ہو اور میری گاڑی ایسی ہو. مطلب کیا کیا ہے جو ہمارے مردوں کے اندر شوق آج کل پالے ہوئے ہیں. مردوں کے اندر تو یہ شوق ان کی کمی نظر آتی ہے. کپڑوں سے ہٹ کر یہ ساری معاملات ایسے ہیں کہ جو ہر گھر میں اچھا پہننے والے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کپڑوں پہ اتنا زیادہ مرد خرچ کرے, لیکن یہ ساری چیزیں تو ہر مرد کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ہر مرد اسی چیز کا شکار ہے. پھر وہ سارے کے سارے حقوق اللہ سے بھی غافل ہے اور حقوق العباد سے بھی غافل ہے. وہ آج میری یہاں میٹنگ ہے, وہ باس کے ساتھ وہاں اپوائنٹمنٹ ہے, وہ فلاں کلائنٹ سے ملنا ہے, نہ بس نمازیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. کیا وہ آپ کو روزی دینے والے تھے یا اللہ رازق بیٹھا تھا روزی دینے کے لیے؟ جن کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے وہ کلائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اے اللہ رازق تو ہے, تو ایک وہاں سے ہٹا دے گا تو 100 در اور کھول دے گا. تو نے روزی دینی ہے, اس کلائنٹ نے تو روزی نہیں دینی.
ان کا ٹرسٹ اور توکل کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر ہوتا ہے. وہ پھر غفلت، وہ تکاثر میں نہیں جاتے، وہ پھر اللہ سے جڑے رہتے ہیں. اور ایسے لوگ جو پھر جن کے اندر یہ صفات نظر آتی ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف زیادہ جڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک سے ایک بڑھ کے جانے میں اللہ کے حقوق سے غفلت برت رہے ہوں اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے بھی غفلت برتتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. عورتوں کا حال دیکھ لیں. آج ہم عورتیں جو ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے. جو ہاؤس وائفس ہیں وہ بھی ایک سے میرا گھر اچھا ہو جائے، اچھے سے اچھا ڈیکوریٹ ہو جائے، میری کراکری اچھی ہو، کٹلری اچھی ہو، میں دعوت سب سے اچھی کروں، میرے بچے سب سے اچھی جگہ پڑھتے ہوں، میرا گھر ایسا ہو کہ اگلے آنے والے حیران ہو جائیں کہ جی ایسا گھر انہوں نے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں. ایک اچھا نہیں ہے تو دوسرا بنا لوں، پھر یہ کر لوں، پھر میرے ڈائمنڈس ہوں اور میرے سولیٹائرز ہوں اور میرے کپڑے ایسے ہوں. مطلب ہم خواتین بھی اسی چکروں میں ایک سے آگے بڑھنے کا شوق ہمیں اتنا زیادہ ہے کہ پھر وہی چکر ہمارے دماغوں میں گھومتے رہتے ہیں. وہ شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، وہ دماغوں میں نمازوں کے دوران آپ کو وہ سارے کپڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، سارا وقت بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. شادی کی تیاریوں میں کتنا انوالو ہوتا ہے انسان. کوئی پارٹی آ جائے، کوئی دعوت آ جائے، شادیاں دوسروں کی ہوتی ہیں، مصیبت دوسرے گھروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. ان کی شادی ہے، ان کو جو مرضی کرنا ہے. ادھر دوسرے گھروں میں زیادہ مصیبت ہے، زیادہ خرچے بھی ہو رہے ہیں اور تقاضوں کے معاملات کی خاطر جا کے بازاروں میں اتنا کھپتے ہیں کہ نہ نمازیں یاد رہتی ہیں، نہ ان کو باقی سارے معاملات حقوق العباد کے ادا کرنے یاد رہتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سارے تقاصر کے معاملات یہ خواتین خصوصی طور پر، یہ صرف گھر بیٹھی والی جو ہاؤس وائفس ہیں ان کے معاملہ نہیں ہے. وہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ اس سے زیادہ تقاصر میں مبتلا ہے. میرے بچے زیادہ سے زیادہ اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ کیریئر وہ جو پرسیو کرنے کا جو تقاصر ہوتا ہے، میں فلاں کی بیٹی سے بھی زیادہ اچھی اوپر پڑھ کے دکھاؤں گی، میں اچھا کر کے دکھاؤں گی، میرے بچے زیادہ اچھی، وہ کہیں گے یہ فلاں جگہ جاب کرتی ہے، اس کے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، نہیں میں تو اپنے بچوں کو وہاں لے کر جانا ہے. پھر وہ اس طرح کے وہ ماں منی لینڈنگ مشین بنی ہوئی ہے اور بچے کو اس کے حقوق سے محروم کیے ہوئے. وہ رضاعت جو بچے کا اولین حق تھا، اس تقاصر کے چکر میں وہ اس رضاعت جیسے اولین فریضے سے وہ بچے کو محروم کر رہی ہے اور اس سے غفلت برت رہی ہے. کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ماں منی منٹنگ مشین بنی ہے، کما کے دے دوں ان کو، وہ فاسٹ فوڈ کھلا دوں ان کو، میں یہ والے ٹوائز لے دوں، یہ نوکر رکھ لیں گے، میں اتنی دیر میں جا کے ان کو یہ بھی لے دوں گا، میں یہ بھی کر دوں، میں اچھے سے اچھا دنیاوی چیزوں کی سیٹ اپ اور ہر چیز میں اس کو دوں گی. اس بچے کو یہ نہیں چاہیے تھا. اس کو جو اصل چیز چاہیے تھی سکھانے کی وہ کیا تھی؟ نہ ماں نے طہارت کے اصول سکھائے، نہ ماں نے دین اسلام کے عقائد سکھائے، نہ اس نے اسلام کی کچھ باتیں سکھائی، نہ اس نے خود قرآن پڑھا، نہ بچے کو پڑھایا، نہ اس نے کچھ اور کیا. اس کے دماغ میں تو بس یہی تھا. تو جب یہی تھا اور وہ یہی کے چکر میں وہ کبھی اس ٹیوشن سینٹر بھاگ رہی ہے اور کبھی اس ٹیوشن سینٹر بھاگ رہی ہے، اور وہ اے گریڈ کو چکر میں کہ میرا بیٹا سب سے زیادہ یا بیٹی اے اسٹار لے لے، وہی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اسٹریٹ ایز لے کر آ جائے. اس تقاصر کے چکر میں کتنی نمازیں آتی ہیں، کتنی جاتی ہیں، نہ اس ماں کو پتا ہوتا ہے، نہ اس نے اپنے بچوں کو اس کے لیے کوئی سوچ ڈیولپ کی ہوتی ہے. تو آج نمازیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور نمازیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، تو کچھ پتا نہیں ہے. اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ نہ ان کو اپنے رشتے داروں کا پتا ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے عزیز و اقارب کا پتا ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے پڑوسی احباب کا پتا ہوتا ہے کہ نہیں. اور جب یہ ماں کو باپوں کو کرتے ہوئے اولاد دیکھتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بچے کے اندر آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوتی. ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ڈیزائنر سے نیچے ہم نے کوئی کپڑا ہی نہیں پہننا. وہ کیوں نہ کہیں، جب وہ اپنے ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر وہ خود بھی یہی کریں، پھر وہ خود بھی یہی معاملات کریں گے. ماں باپ ایسے کریں گے تو اولادیں تو آٹومیٹکلی لرن کر رہی ہیں نا. ماں باپ نے بیٹھ کے ان کو تربیت لیکچر دے کے نہیں دینی ہوتی، ماں باپ نے تو اپنے رویے سے سکھانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں رویہ یہ ہے کہ ماں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے، باپ بھی موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ بیٹے کے پاس بھی موبائل ہے، بیٹی کے پاس بھی، ساری اولادوں کے پاس اپنا موبائل ہے، اور وہ سب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں فیملی ٹائم میں، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب اپنے موبائلوں پہ بیٹھے ہیں. کوئی ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. کیا ہے ہماری آج ہمارے یہ اندر یہ چیز اتنی زیادہ رائج ہو چکی ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کے سوچنے کی. ہمیں اللہ نے اس لیے بنایا تھا ماں باپ کہ ہماری گودوں میں ایک امت محمدی کا فرد ڈالا تھا اولاد کی شکل میں. یہ نعمت ہے اللہ کی جو اس نے ہمیں دی تھی. کل کو اگر اللہ نے پوچھ لیا
کہ یہ تمہیں جو میں نے امت محمدی کا ایک صحیح سالم تندرست بچہ دیا تھا اس کو کیا بنایا تھا؟ اس کو دنیا کا بندہ بنایا تھا یا اس کو رب کا بندہ بنایا تھا؟ اس کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اس کو طہارت کے اصول طریقے سکھائے تھے؟ اس کو عقائد اسلام کے سکھائے تھے؟ اس کو اخلاقیات سکھائی تھی؟ وہ کیسے آئے گی؟ اس کو اخلاقیات لیکچروں سے آئے گی؟ وہ جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا اس کو اسی سے آئے گی. تو لہٰذا کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. جب فیملی ٹائم ہو موبائل بند کر دیں. اولاد یہ ایک اپنا اصول بنائے گھر کا. فیملی ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، کھانے کے بعد کا ٹائم ہے، نماز کے بعد کا ٹائم ہے، ناشتے کا ٹائم. کوئی بھی گھر میں ایک نہ ایک فیملی ٹائم ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ لوگوں کی یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا اور آپس میں باتیں ڈسکس کی جائیں گی. وہی ڈسکشن ان کی تربیت ہوتی ہے اور وہی ڈسکشن ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہی طریقہ ہے جو کہ انسان جو اچھے گھرانے میں یا اچھے خاندان میں ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہمارے بچے دیکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں وہی جا کے کہہ رہے ہیں میں نے فلاں کارٹون والا جو ہے وہ لنچ باکس لے کر جانا ہے، میں نے فلاں کارٹون والا جو ہے وہ ڈریس پہننا ہے، میں نے فلاں ٹوائے لینا ہے، میں نے فلاں. وہ کس کو دیکھ دیکھ کر رہے ہیں؟ ماؤں کو دیکھ دیکھ کے کر رہے ہیں. جن بچوں کے اندر ماؤں باپ کے اندر کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے ان بچے کے اندر بھی کنٹینٹ، وہ بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ کنٹینٹڈ ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں جائیں گے. ہاں ایک دو دفعہ ضرور کہیں گے ماں باپ کو کہ ہمیں بھی فلاں چیز دینی ہے، فلاں دوست کے پاس تھی، فلاں سہیلی کے پاس تھی، وہ لے کے آئی تھی اسکول میں بہت اچھا تھا. ادھر ماں باپ کو دیکھے گا کہ ماں باپ نے سکھا دیا بیٹا ہر چیز دوسروں کی نہیں دیکھا کرتے، جو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ اس پہ خوش رہتے. 2 دفعہ ماں باپ اگر ایسی بات بتا دیں گے تو بچہ 3ری دفعہ ماں باپ سے مانگے گا نہیں کہیں. یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے تکاثر سے نکال کر اللہ اپنا تکاثر کرنے والا بناتا ہے. کیا فاستبقوا الخیرات میں ہم تکاثر کرتے ہیں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے پر ہمیں تکاثر ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں اپنا تکاثر عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. یہی سب کرتے 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 صبح سے شام ہوتی ہے، دن رات ہوتے ہیں اور مہینے وہ ہفتے بنتے ہیں، دن ہفتے بنتے ہیں، ہفتے مہینے بنتے ہیں، مہینے سال بنتے ہیں اور سالوں سال بن کے صدیاں گزرتی ہیں اور زندگی تمام ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں. سوف ان قریب، سوفا کہتے ہیں ان قریب، یعنی وہ چیز جو ہونی ہی ہونی ہے. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم سب جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم سب جان لو گے. 2 دفعہ یہ کہہ کر زور دیا کیا ہے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. جیسے ہی تمہاری زندگی کا مہلت عمل کا پیریڈ ختم ہوگا، ملک الموت سے تمہارا واسطہ پڑے گا، تمہاری زندگی کا جو خاتمہ ہونے لگے گا تو پھر کیا ہوگا تم جان لو گے. آج ہونا ہے یا کل ہونا ہے، کسی کا سال بعد ہونا ہے، آخر کو ہونا ضرور ہے. اس وقت جب تمہارا ٹاکرا ملک الموت سے ہوگا تو تمہیں ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ تم زندگی میں کیا کرتے رہے ہو. تم جان جاؤ گے کہ تم نے جن کاموں میں اپنی زندگی گزار دی تم تو عاملۃ ناصبہ بن کر آ گئے. تم نے تو لسانیہ راضیہ والا معاملہ ہی کوئی نہیں کیا، ایسی کوششیں ہی نہیں تھی تمہاری جو تمہیں اللہ سے راضی کا ہونے کا پروانہ دلوانے میں اہم رول پلے کرنے والی ہوتی. اس دن تم جان لو گے کہ میں نے زندگی کس کام میں گزار دی. کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جانتے یقین کی علم سے. ایسا تمہیں ان چیزوں پر یقین ہوتا. ظاہر ہے جب تک ہمارا رویہ یہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے. ہمیں یقین کی حد تک اس بات پر علم نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے.
کہ ہمارے زندگی کا ٹائم پیریڈ ختم ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں قرآن پاک میں، یہ عین حق ہے، عین سچ ہے، اور عین یہ بات ایسی ہی ہے کہ تکاثر جب بھی آئے گا وہ انسان کو غفلت میں لے جائے گا، اللہ سے بھی غفلت میں لے جائے گا، اللہ کے بندوں سے بھی غفلت میں لے جائے گا۔ علم یقین کے ساتھ اس بات پر عمل کر کے دیکھو، تو جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا، اس علم کو یقین کی حد تک تم مان لو گے، تو تمہارا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ اللہ ہمیں زہد عطا فرمائے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم جہنم جحیم کو دیکھ کر رہو گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تم ضرور جہنم کو دیکھ کر رہو گے۔ یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنائی ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، زینت تفاخر بینکم من المال والاولاد ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ کرنے کا معاملہ تم کر رہے ہو۔ قرآن میں اللہ نے بارہا ہمیں بتایا ہے کیا ہے کہ والباقیات الصالحات، رہنا کیا ہے، باقی رہ جانے والی ہے۔ انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا سے کی زینت کا سامان ہے، باقی رہنے والی کیا چیز ہے، الباقیات الصالحات، صالح اعمال ہیں جو باقی رہ جانے والے ہیں۔ لہذا اگر تمہیں یقین ہوگا تو یقیناً تمہارے اعمال بھی مختلف ہوں گے، اور تم پھر جہنم کو دیکھنے والے نہیں بلکہ جنت میں جانے والے ہوگے۔ اور اگر اس پر عمل کر کے یقین کی آنکھ سے نہیں چلو گے تو پھر تو جہنم دیکھ کر ہی رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ حدیث بتاتی ہے زندگی کس حال میں گزاری، جوانی کن کاموں میں بسر کی، کس حال میں زندگی گزار کے آئے ہو، کیا سوچ سوچ کے زندگی گزارتے رہتے، تکاثر میں زندگی گزار دیتی، جوانی کون سے کاموں میں رہے، میں اس سے بھی زیادہ کر لوں اور اس سے بھی زیادہ بنا لوں، کن کاموں میں اپنی جوانی کی صلاحیتیں، اپنی جو اوقات ہیں وہ لگا کر آئے ہو، اپنا مال کن کاموں میں لگا کر آئے ہو۔ تیسرا سوال ہے مال کہاں سے کمایا، پھر چوتھا مال کہاں پہ خرچ کیا۔ 2 سوالات مال کے بارے میں آ رہے ہیں، کوئی ابن آدم ہل نہیں سکے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کا معاملہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ سوالوں کے جواب تو ہر انسان نے دینے ہیں۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی عمر کس حال میں گزارتے آئے ہیں، ہم نے اپنی جوانی کن کاموں میں بسر کی۔ اللہ ہمیں اپنی جوانیوں کو، اپنی عمروں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو اور اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کے حوالے سے پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کیا حلال طریقوں سے کماتے تھے یا تکاثر کے چکر میں حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں تھی، جو مرضی کسی کا غبن کر سکتا ہوں، جو مرضی کسی کے حق پہ ڈال سکتا ہوں، جو مرضی کسی حقدار کا حق چھین سکتا ہوں، جس طرح میری مرضی چاہے مادر پدر آزاد زندگی گزار کے آئے تھے۔ کیسے کاموں پر تم نے مال جو ہے حلال سے لیا تھا یا حرام سے لیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا اگر مال آ گیا تھا تو پھر مال کو رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کیا تھا یا اپنی مرضی سے مال کو خرچ کر کے آئے ہو؟ جہاں دل کرتا تھا وہیں خرچ کرتے تھے، اس سے آگے کر لوں، اب میں نے 1 لے لیا ہے، گاڑی میں نے 1 لے لی، الحمدللہ میری ضرورت کو کافی ہے، لیکن کیا ہے اب مال بڑھ گیا ہے، اب وہی مال جو اللہ نے زیادہ تمہیں دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ تم حقداروں کو ڈھونڈو آس پاس، یہ تمہیں جو زیادہ دے دیا تمہاری ضرورت سے اس لیے دیا ہے کہ آس پاس نظر دوڑاؤ، حقداروں کو ڈھونڈو اور جا کے ان کا حق دو۔ تم تو اس مال کو اپنے ہی آپ کو اپ گریڈ کرنے میں لگے تھے، وہ جاتے ہو پارلرز میں جا کے اور وہ ہزاروں روپے تم خرچ کر کے آ جاتے ہو ایک دن چند گھنٹوں کے لیے، وہ جاتے ہو تم اب میرے پاس یہ زیادہ آ گیا، اب میں ماڈل چینج کر لیتا ہوں، اب میں فلاں گاڑی ہے تو اب میں یہ نہیں تو اس کو اپ گریڈ کر لیتا ہوں۔ وہ مال اپنے ہی آپس میں لگائے رکھے ہیں تم نے، مالوں کو تو اس لیے زیادہ دیا تھا کہ جاؤ اور جا کے دوسروں کو دیکھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے سردیوں میں کپڑے نہیں ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گرمی میں ہیٹنگ کا کوئی سامان نہیں ہے، سردی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ بیچارے غریب، پچھلے سال کے بچے کپڑے چھوٹے ہو گئے، اس کے پاس نئے سیزن کے لیے بچے کے سائز کے کپڑے موجود نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جا کے دیکھتے ہیں یا انہوں نے ایسے بندوبست کر رکھے ہیں کہ کہیں سے ان کو پتہ چلتا ہے اور وہاں پہ ان کو یہ مال پہنچاتے ہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے ایسے؟ کیا ہم نے اپنے مالوں کو وہاں تک پہنچانے کا کوئی سلسلہ بنا کے رکھا ہے؟ اور سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ نے ضرور پوچھنا ہے مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کر کے آئے ہو۔ بے شک اللہ نے اگر نوازا ہے تو ضرور اپنی حیثیت کے مطابق رہیں، لیکن that does not mean کہ آپ کو جو زیادہ دیا ہے بس اپنے پر ہی لگائے جا رہے ہیں اور دوسروں پہ نہیں لے کر لگا رہے۔ اللہ کو متکاثر ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ وہ کھانا کھانے کے پیسے ہیں، وہ لے چلے جاتے ہیں۔ وہ کون کہتا ہے کہ جا کے 2500 روپے پر پرسن کا جا کے کھانا کھا کر آئے؟ آپ سستا والا کھانا کھائیں اور جا کے وہی 2500 اگر آپ خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس سے جا کے 15 قسم کے لوگوں کا، غریبوں کا پیٹ بھر کر آئیں جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اللہ نے ہم سے ہر چیز کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ کیا کر کے آئے ہو۔ اور اگلا کیا تھا کہ اگر تمہیں مل گیا تھا مال تو کہیں حرام کاموں میں تو نہیں لگا کر آ گئے تھے، اسی مال کو حلال میں ہی لگا رہے تھے۔ اب سواری لینا حلال کام، حلال چیز ہے نا، گھر میں رہنا حلال چیز ہے نا، اچھا کھانا بھی حلال چیز ہے، لیکن اب یہ ہے کہ کہاں تک تم نے اس کو اپنے اوپر لگایا۔ پھر اگر تم ان کو لگا رہے تھے تو کہیں حرام کاموں پہ تو نہیں لگا کر آ گئے کہ جو بچے نے کہا جائز ناجائز اس کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہو۔ جاؤ ہر کمرے میں بچے کے جاؤ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کمروں میں LCDs لگائی گئی ہیں تم نے، وہ جو مرضی دیکھیں، وہ ڈش کنیکشنز بھی دیے ہوئے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے کنیکشنز بھی دیے ہوئے ہیں، بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ ٹیبلٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے۔ کیا کہاں تم حرام کاموں پہ تو نہیں لگا کر آ گئے؟ وہ بچے نے کہا میں نے کانسرٹ دیکھنے جانا ہے، وہ تم بھی پورے کو پوری فیملی اٹھ کے کانسرٹ دیکھنے پہنچ جاتے ہو۔ وہ فیشن شوز کی ٹکٹس آ رہی ہیں، وہ فلاں جگہوں پہ جانا ہے، وہ فرشی محفلیں چل رہی ہیں، وہ قوالی ہے، وہ موسیقی ہے، وہ تم کہاں لگا کر آئے؟ حرام کاموں پہ تو نہیں لگا کر آئے، اور پھر ریا اور نمود و نمائش میں تو نہیں لگا کر آ گئے۔ یہی جو مال اللہ نے تمہیں دیا تھا، میرے بچے کی شادی سب سے بہترین ہو جائے، میری شادی پر ایسا میں تیار ہوں کہ کوئی لڑکی ایسی کبھی تیار نہ ہوئی ہو، ایسے فوٹو شاپس ہوئے، ایسے فوٹو شوٹس ہوں کہ کسی کے کیا ہوئے ہوں گے کبھی۔ وہ کتنے ہزاروں، اب تو میں نے ابھی سنا ریسنٹلی کہ جو میک اپ ہے وہ لاکھوں روپے پر پہنچ گیا ہے، وہ 1.5 لاکھ روپیہ وہ چارج کر رہے ہیں ایک دن چند گھنٹوں کے لیے۔ 1,10,000 1,20,000 یہ حال ہمارا ہو گیا۔ پیسے کی ویلیو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ اگر اللہ آپ کو دے رہا تھا تو اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں بھی جو ہیں وہ ایک چند گھڑیوں کے چکر میں جا کے اس مال کو وہاں لٹا کے آ جاتی ہیں، اور وہ جن کے پاس جاتا ہے وہ حرام کا مال آتا ہے، ایزی منی ہے تو پھر وہ ایزی گوئنگ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ جاتے ہیں اور وہی قسم کے لوگ پھر جاتے ہیں، صرف کانسرٹس میں بھی جاتے ہیں، فیشن شوز میں بھی جاتے ہیں، اور پھر وہ جا کے دوسرے دنیا کے دورے بھی کر کے آتے ہیں، اور وہاں جا کے بھی اپنے پورے کے پورے فیشن شوز، پھر وہ لکس اسٹائل ایوارڈز اور وہ کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے تو ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے ہم سے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم البتہ ضرور دیکھ لو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، جہنم کو دیکھو گے اور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ جب جہنم کو دیکھو گے، جہنم کا ایک درجہ ہے، جہنم کو تم ضرور دیکھو گے۔ ایسا ہر شخص جو صرف اور صرف جمع کرتا رہا مال تکاثر کے چکر میں، اور پھر مال خرچ کر کے کہتا ہے شوق اہلکت مال اللبدا، میں نے ڈھیر مال اڑا دیا، پیچھے پڑ کر آنے۔ اللہ کہتا ہے کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا اس کو کرامن کاتبین نے بھی نہیں دیکھا؟ کسی نے نہیں اس کو دیکھا، ہم تو سب کچھ لکھواتے چلے جا رہے تھے، وہ جو عمل کر رہا تھا۔ لہٰذا اب تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے جہنم کو۔ جب جہنم میں گھسو گے اور جب جہنم تمہیں جلائے گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم کیا کر کے آتے رہے ہو۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن، البتہ تم سب سے ضرور سوال کیا جائے گا، کس کے بارے میں؟ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں۔ یہ ایک ایک نعمت، مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر بار کی ہو، صحت کی ہو، کسی چیز کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر عطا کی ہے، بولنے کی نعمت ہے، سوچنے سمجھنے کی، لکھنے کی نعمت اور صلاحیت، جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ قرآن کی آیت بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم کھانا کھا رہے تھے تو ان کے سامنے ہم نے کیا چیز پیش کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھجور۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھنڈا پانی پی کر کھجوریں کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی اور یہ فرمایا کہ یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا کھا رہے تھے وہ؟ کھجوریں۔ کیا پی رہے تھے؟ ٹھنڈا پانی۔ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی جس کو ہم ویلیو ہی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ پانی لا کے کوئی ٹھنڈا رکھے، اس نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں۔ کولڈ ڈرنک تو لا کے رکھتا کم سے کم، وہ تھا کیا ٹھنڈا پانی کا گلاس لا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ کسی کے سامنے کھجوریں رکھو، انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں، بس ایک کھجوریں ہی رکھتی ہمارے آگے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر دوسرے انداز میں اس کو دیکھیں تو اس زمانے میں تو ملتا ہی پانی اور کھجوریں تھا، ایسا ہی ہے، ایک عام سی نارمل غذا تھی۔ گویا ایک نارمل غذا کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، فریزرز بھرے پڑے ہیں، ہاف کوکڈ، سیمی پریپیئرڈ کر کے ہم نے فریزرز بھرے ہوئے رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنا حساب لے گا، کتنا سوال کرے گا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا، سوال کر دیا تو ہم کیا اس کو جواب دیں گے؟ ہمارے اتنے لباس ہیں جو پڑے ہیں، ہمارے اتنے زیورات پڑے ہیں، ہماری کیا کیا چیزیں، الماریاں بھری کی بھری ہیں، ہمارے سٹورز، ہمارے کلوزٹس، کیبنٹس بھرے ہوئے ہیں، کسی کو نکال کے دینے کے لیے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، تنگی آ جاتی ہے فوراً۔ کتنے ضرورت مند بیٹھے ہیں۔ کسی نے ابھی تھوڑا دن پہلے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا میں نے تو اپنی شادی کے کپڑوں نکال کر، میری بچیوں نے خوب اس کو استعمال کیے، تم بھی اپنی شادی کے کپڑے نکال کے نا تو ایمن کے بنا دینا، اور اس کے خوب اس کے جو ہے نا بڑے اچھے وہ اولڈ اور بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑی بچیاں بڑے شوق سے پہنتی ہیں، وہ بڑی ساڑیاں تھیں، میں نے اپنی بچی کو یہ بنا دی۔ میں ان کی شکل دیکھے جاؤں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میری تو شادی کا ایک کپڑا بھی میرے پاس نہیں پڑا ہوا، کیوں تم نے کیا کیا اپنے کپڑوں کا؟ میں نے کہا میں نے دے دیا۔ کہاں دے دیا تم نے؟ کیا تم نے ضائع کر دیے؟ اتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، تم نے ایسے کیوں کر دیا؟ اللہ والوں کو ضرورت ہے۔ بہت دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں جو سفید پوش ہیں، آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ کسی کی بچی کی شادیاں اس لیے رک جائیں کہ اس کے پاس شادی کا کپڑا جوڑا بنانے کے لیے پیسے نہ ہو، ان کو دینے دلانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کیا فائدہ ہمارے وہ لہنگے، ہمارے وہ جوڑے، وہ ہزاروں روپے کے ہم نے جو بنائے تھے، وہ اگر کسی کے تن پہ چل جائیں اور کسی کے کام آ جائیں تو اس سے اچھے اجر کے سوتے اور کون سے ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ گھروں میں جائیں، جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں منانے کو مناہی نہیں، بنانے کے لیے مناہی نہیں ہے۔ اللہ نعمتیں استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ان کے اندر دل اٹکانے سے منع کرتا ہے۔ ان کو نکالیں، اچھے بھی بنائیں۔ امام مالک ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے اور پرانا دے دیتے تھے۔ کتنے اللہ والے آپ کو ایسے ملتے ہیں؟ نئے جوڑے ہیں پہنے، سلوانے میں پیسہ لگتا ہے، خریدنے میں محنت ہوتی ہے، وہ سیے پہنے 2 دفعہ 4 دفعہ، ضرور ہے وہ پھٹے گا تو جا کے دینا ہے۔ پھٹتے نہیں آج کل کپڑے، اتنے اچھے کپڑے ہیں، پھٹنے کا ضرور انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے، ترسنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بنائیں، لیکن بنا لیا ہے نیا تو پھر وہ پرانا دے دیں دوسرے کو۔
4 جوڑے ایک سیزن کے بنائے ہیں, پچھلے سیزن کے چاروں نکال کے دے دیں. بنا دی اللہ نے, میری ضرورت پوری ہو گئی, پچھلے دے دیں. خراب ہوئے بھی ہو وہ جیسے نکال کے دے دیں. یہ ہونا چاہیے ہمارا مزاج. اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے جتنے جوڑے آپ کے پاس ہیں اپنا ایک ایسٹیمیٹ بنا لیں, میری ضرورت اتنے جوڑوں کی ہے, اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت ہے. جتنے پرانے ہیں, پرانے مینس کے جو ضرورت سے زائد ہیں ان کو نکال کے دیں. نہیں کوئی جگہ ملتی دینے والی, مجھے دیں. بہت لوگ پڑے ہیں جن کو ضرورت ہے, بہت لوگ ہیں ہمارے ملک میں, سیلاب زدگان ہیں ہمارے, اتنے لوگ ہیں جن کے گھر بسانے کی ضرورت ہے, اتنے لوگ ہیں جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس سردیوں میں تن ڈھانپنے کے لیے گرم چوڑا نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اور وہ جو بیچارے غریب لوگ کپڑے پہنتے ہیں سستے والا لے کے, وہ تو 4 دھلائیوں کے بعد اتنے ان کو پسینے آتے ہیں وہ تو ویسے ہی پھٹ جاتا ہے. ہم اچھے سے اچھے والا اس کو ان کو دے دیں گے نا, وہ پھر بھی 6-7 دھلائیوں کے بعد وہ بھی ان کے پاس قابل استعمال نہیں رہتا, وہ تو ان کو بھی پھٹ جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بڑا کرے اور دلوں کو غنی کرے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. صدق اللہ العظیم. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا, وہ فرمایا تھا کہ دنیا کو حرص کی آنکھ سے نہ دیکھ, دنیا کو حرص کی آنکھ سے نہ دیکھ کہ قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے مالوں کی حرص نکال دے. اللہ ہمیں زہد عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جنت کے سودے کرنے والا خوش نصیب بنا دے. صدق اللہ العظیم. سورہ عصر. سورہ عصر مکی سورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رکوع اور صرف 3 آیات رکھی ہیں. مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت. دوسری کون سی سورت ہے جس میں 3 آیات ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سورہ کوثر وہ بھی 3 آیات پہ مشتمل ہے. قرآن کی مختصر ترین سورت میں سے ایک ہے. جامع ترین مکمل احکامات سے بھرپور یہ سورت قرآن کا خلاصہ بھی کہہ لیں تو برا غلط نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان, الانسان سارے کے سارے انسان, لفی خسر البتہ خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے لگے, وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے لگے, وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں نٹ شیل میں ہمیں ایک جامع ترین پیغام اور زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ سکھا دیا اور خسارے سے بچنے کا ایک ایجنڈا فراہم کر دیا. والعصر, قسم ہے عصر کی. عصر کیا ہے؟ ہمیں تو عصر کا پتہ ہے کہ ایک عصر کا وقت ہوتا ہے جس میں ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. عصر کی ہم اگر دیکھیں نمازوں کے حوالے سے اس کو, تو نمازوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کے اوپر قسم کھائی ہے. کون سی ایک قسم ہم پڑھ چکے ہیں پہلے؟ والفجر, قسم ہے فجر کی, فجر کے وقت کی. اور دوسری کس بات کی قسم کھائی؟ عصر, عصر کے وقت کی قسم. گویا یہ 2 نمازیں بڑی اہمیت کی حامل نمازیں ہیں. عصر کے حوالے سے پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ عصر یہ والا عصر کا وقت ہے؟ ایک تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً اس نماز کی جو صلاۃ وسطیٰ ہے. ساری نمازوں کی محاسن ہے, جامع ہے. یہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے نا, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا جو اسلامی دن سٹارٹ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ مغرب پہ, مغرب سے ہوتا ہے نا. تو عصر سے دن کا اختتام ہوتا ہے اور مغرب میں تو فوراً ہی رات ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے.
تو گویا یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت انسان اپنے تمام مشاغل کو سمیٹنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. میں اپنے سارے کام نبیڑ لوں، سمیٹ لوں، اس کو مصیبت پڑی ہوتی ہے یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، لیکن اس ٹائم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو، مسلمان کو نماز کا حکم دے دیا کہ اللہ کو نہیں بھولنا. یہ مت سوچنا کہ تم کرو گے تو یہ کام ہو جائیں گے. اللہ پہلے ہے، اس کے سارے معاملات کو پورے کرو اور پھر سارے اپنے کام کرتے رہنا. اگر عصر کی نماز وقت پہ ادا کی جائے تو یہ ہمارے لیے کیا بنتی ہے؟ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے. وہ شخص جو اپنے ان سارے معاملات اور مشاغل کو سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے میں پہلے عصر کی نماز ادا کر لوں، بعد میں اپنے مشاغل کو سمیٹ لوں گا. یہی وہ شخص ہوگا کہ جب وہ قبر میں اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے اور عصر دن ڈھلنے کا عصر کا ٹائم دکھایا جائے گا، وہ فوراً منکر نکیر کو کہے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، پہلے میں اپنی نماز ادا کر لوں، پھر میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا. اور وہی اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہی فرشتوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے پکا نمازی ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جس نے اپنی عصر کے نماز کو اول وقت میں ادا کیا ہوگا. آج ہمارا عصر کا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یا تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، یا ہم بازاروں میں ہوتے ہیں، یا ہم اپنی کافی پارٹیز میں ہوتے ہیں، کمیٹی پارٹیوں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم کسی کے گھر مہمان بن کے چلے جاتے ہیں، یا کوئی ہمارے گھر مہمان بن کے آیا ہوتا ہے. ہمارے وقت عصر کے آتے ہیں، بازاروں میں ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، وقت آتا بھی ہے اور چلا جاتا ہے، اور ہم وہی سلائے ہمارے بہترین خوبصورت سے خوبصورت کپڑوں کو مزید خوبصورت بنانے کے چکروں میں کوئی ڈائر کے پاس کھڑا ہے ڈائنگ کے لیے، کوئی بریڈز خریدنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، کوئی اس پہ ٹسلز لگانے، کوئی یہ بنانا ہے، کوئی وہ کرنے. وہ اچھے خاصے آج کل تو ویسے ہی بہت زیادہ فینسی قسم کے جوڑے آئے ہیں، ان کو مزید بناتے کہ نہیں بناتے؟ ہم سب فینسی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور عام طور سے لوگ جو ہے وہ یہی ٹائم پہ جاتے ہیں، بچے اسکول سے آ جائیں گے پھر بازار جائیں گے. زیادہ تر میجورٹی دوپہر کے بعد بازار نکلتی ہے. بچوں کو اسکولوں سے لے کے بس بچوں کو کئی مائیں تو بچوں کو اسکولوں سے لے کے بازاروں میں جاتی ہیں اور پھر وہ آرام سے اپنا مغرب کے بعد پھر وہ گھر آتی ہیں. وہ اصل بھی جاتی ہے اور مغرب کا ٹائم بھی چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، منافق کی پہچان بتا دی تھی اس نماز کے حوالے سے. کیا بتایا تھا آپ نے فرمایا تھا منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ عصر کی نماز کا وقت آتا ہے اور وہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ کے تکتا رہتا ہے کہ کب، مطلب ابھی تو ہے ٹائم، ابھی تو ہے ٹائم، ابھی تو ہے ٹائم، حتیٰ کہ جب سورج میں زردی آ جاتی ہے، کھلاہٹ آ جاتی ہے تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے. حضور نے فرمایا 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 رکعت ہی ہوتی ہے نا، 4 ٹھونگے مارتا ہے اور وہ اپنے رب کو کم بھی یاد کرتا ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق. اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. خود بھی اٹھا کریں اور سب کے سامنے اگر کہیں محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں سب کو اٹھا کے اقیموا الصلاۃ کا معاملہ کیا کریں اور کہا کریں نماز کا ٹائم ہو گیا، آئے اب سب نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا قرآن کلاسز میں آنے کے بعد اتنی کریج تو آ ہی گئی ہوگی نا کہ اٹھ کے سب کو کہہ دیا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آئے سب نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ سے مانگا کریں، اگر ابھی بھی نہیں آئی تو اللہ سے یہ ہمت مانگا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کی اتنی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس طرح سے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ گویا اس کا گھر بار مال اسباب سب لٹ گیا. جنگ خندق میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ان کی فوت ہو گئی، اگلا نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تو ختم ہو گئی ہے ٹائم بالکل ہی، میں تو ابھی بھی پڑھ کر آگے آ رہا ہوں تو آپ نے پڑھ لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی. اور صحابہ کرام کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ واقعی میں جس کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی تھی
وہ اس کے گھر یوں جاتے تھے کہ جیسے اس کا کوئی فوت ہو گیا ہے عزیز اور اس کی تعزیت کرنے وہ جا رہے ہیں. اتنی اہمیت ہے اس نماز کی. پھر اثر کا دوسرا وقت جو مطلب آتا ہے وہ آتا ہے زمانہ. زمانہ کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. ایسے ہی عربوں کے لیے کون سے ہوتے ہیں زمانے؟ ماضی اور مضارع. یاد ہے آپ کو، ماضی ہوتا ہے یعنی پاسٹ، اور مضارع کیا ہوتا ہے؟ حال بھی اور مستقبل بھی. گویا عرب جو ہے وہ حال اور مستقبل کو ایک ہی میں لیتے ہیں کیٹیگری میں، اور ایک لیتے ہیں ماضی. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، گزرے ہوئے زمانے کی. اس کو ہم پہلے لیتے ہیں ماضی کا زمانہ، پھر ہم حال پر آئیں گے. گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور انسان اور قاری قرآن کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ گزری تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، گزشتہ ہوا قوموں کو دیکھو، ان کے حالات کو جانو، اور دیکھو کہ کیسی کیسی قومیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجی تھی. تم سے کتنی زیادہ طاقتور بھی تھی، اور کتنی زیادہ فلرشڈ بھی تھی، اور کتنی زیادہ عروج پر پہنچی اور ترقی پہ پہنچی ہوئی قومیں تھی. اللہ نے کیسی کیسی قوموں کو دنیا میں اتارا تھا، ان کا دیکھو. اور یہ جو دیکھنے کے حوالے سے ان کو دیکھو کہ یہ جو ان کے اعمال تھے، پھر ان کون سے اعمال انہوں نے اپنائے تھے، اور پھر وہ کس انجام کو پہنچی تھی. ان میں سے جن قوموں نے کون سی قومیں پڑھ چکے ہم؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، کتنی قومیں ہیں نا. تو یہ سب قوموں میں سے کیا ان کے رویے تھے؟ ان لوگوں نے اللہ کو مان کر اللہ کی مانے تھے، اپنے اعمال کی اصلاح کی تھی، انہوں نے حق کو قائم کیا تھا، حق پر جمے تھے، یا پھر صبر سے جمے رہے اور پھر ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. اگر انہوں نے یہ 4 نکاتی ایجنڈا جو اللہ نے آگے دیا ہے، اگر ان قوموں نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ قومیں کس انجام سے دوچار ہوئی؟ خسران. ان الانسان لفی خسر. وہ ساری قومیں جتنا بھی عروج پر تھی وہ خسران میں مبتلا ہو گئی. دنیا کا خسارہ بھی انہیں ہوا، اور آخرت میں تو وہ خسارے میں ہونے ہی والی ہیں. لیکن جن قوموں نے مان لیا اور جن قوموں نے ان پر عمل کر لیا، مثال کے طور پر قوم سبا، کہاں پہ پہنچی تھی، پھر وہ کس طرح وہ کہاں عروج پہ پہنچی، اور کہاں ان کی تو ترقی کے معاملات ہوئے. بہت زیادہ عروج پر پہنچی جنہوں نے ان 4 نکاتی ایجنڈے کو مان کر آگے چلے تھے. تو پھر وہی قومیں جو تھی وہ بہت زیادہ دنیا کے بھی عروج پہ پہنچی، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یقیناً عروج عطا فرمائے گا. دوسرا کیا ہے؟ گزرتا ہوا زمانہ اور آنے والا زمانہ. حال اور مستقبل مضارع کہتے ہیں اس کو. تو مضارع میں کے حوالے سے اس کو ہم دیکھیں کہ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، اس میں جو یہ سمجھ گیا کہ یہ تو اب دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہ دنیا تو میری ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور آخرت میں پھر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا معاملہ وائبہ کے حوالے سے ہوگا. تو پھر جس نے یہ باتیں ساری سمجھ لی، اس نے تمام باتوں پر اصلاح کا معاملہ کر لیا اللہ کو مان کے 4 نکاتی ایجنڈے پر. آپ دیکھیے گزرتے ہوئے زمانے کے لیے جو بتایا جا رہا ہے نا، اس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی جو امپورٹنس کو فیل کرنے کے لیے امام راضی کا ایک بڑا خوبصورت قول آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، انہوں نے ایک بزرگ کا قول لکھا کہ وہ بزرگ کہتے کہ میں نے اس زمانے گزرتے ہوئے زمانے کی حقیقت ایک برف فروش سے سیکھی جو اپنے سامنے برف کی سلیں رکھ کے بیٹھا ہوا صدائیں لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدارا رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. خدایا رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. تو گویا آج ہماری زندگی کا یہ مہلت عمل ایک سرمایہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور روزانہ یہ سرمایہ گھل رہا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے گھڑی کی ٹک 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 ٹک
ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک ایک لمحہ آگے ہوتا ہے، پھر منٹ گزرتا ہے، پھر گھنٹہ گزرتا ہے، پھر گھڑیاں گزرتی ہیں، پھر دن گزرتا ہے، پھر ہفتہ گزرتا ہے، پھر مہینے، سال. یہ روزانہ گھڑی کی ٹک ٹک سے ایک پورا دن جب گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا صفحہ الٹ دیا جاتا ہے. روزانہ یہ کتاب ہستی کا ورق الٹ دیا جاتا ہے، روزانہ نیا ورق آتا ہے، اور پھر جب ہمارا ملک الموت کے ساتھ سامنا آمنا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کتاب ہستی کو بند کر دیا جائے گا. اب کوئی مہلت عمل موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. جو انسان اس آگے دیے گئے ایجنڈا کو لے کے چل رہا ہوگا وہ تو کامیاب ہو جائے گا. اگر اس ایجنڈے کو نہیں مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعصر، اس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہو جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے بے شک تمام انسان خسارے میں ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس خسارہ پانے والوں میں سے بچا کر رکھے. خسارہ کہتے کس کو ہیں؟ خسارہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک رقم انویسٹ کرتے ہیں جس کو ایکچوئل اور کیپٹل اماؤنٹ کہا جاتا ہے. جب اس ایکچوئل اور کیپٹل اماؤنٹ میں کمی ہو جائے اس کو کہتے ہیں خسارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، گھاٹا ہو گیا. ہاں، پروفٹ میں کمی، لاس وہ تو ہوتی ہی ہے بزنس میں، لیکن جو آپ نے ایکچوئل اماؤنٹ لگائی تھی جب اس میں کمی ہو جاتی ہے نا پھر انسان کہتا ہے مجھے تو خسارہ ہو گیا. تو یہ تو دنیا کا خسارہ ہے، جو آج ہو گیا تو کل ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہوں گے. تو اگر ہم قاری قرآن اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس امتحان گاہ کو کیا کرنا ہے؟ مہلت عمل میں سمجھ لینا ہے کہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، بے شک ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. ہم تو اپنی جانوں اور مالوں سے تکاثر کر رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگیوں سے آخرت کے سودے کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اس دنیا کو دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خسارے سے بچنا چاہتے ہو؟ سارے انسان خسارے میں چلے جائیں گے اگر ہم اس مہلت عمل سے ابھی بھی سیکھیں گے نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھیں گے، اپنی بھی جانوں اور مالوں سے ابھی بھی اپنے آخرت کے سودے نہیں کریں گے تو پھر دیکھ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سب خسارے میں چلے جائیں گے. لیکن فکر نہیں کرو، پریشان نہ ہو، خسارے سے بچ بھی سکتے ہو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا ایجنڈا دے دیا مجھے اور آپ کو، بڑا ہی خوبصورت ایک آیت میں خلاصہ ہماری زندگی کا دے دیا. خسارے سے بچنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب خسارے سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بے شک چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، اللہ نے ان میں شامل کرا. وہ کیا کریں گے؟ جو آمن، جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا، تو پہلا جو ایجنڈا دیا جا رہا ہے، پہلا نقطہ اس کا کیا ہے؟ آمنو کر لیں. کیا کرنے؟ آمنو، ایمان لے آئیں گے. ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا، ایمان لانا کہتے ہیں مان لینا. مان لینا، قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا. تم کہیں گے جی مان لیا. اب ایک بچہ ہے، اس کو ماں کہتی ہے کہ جی تم ابھی جاؤ، یہ گلاس دودھ کا پڑا ہے تو میں نماز پڑھ رہی ہوں، اتنی دیر میں تم یہ اپنا جو ہے نا دودھ کا گلاس ختم کر لو. وہ بچہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں ابھی پی لیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ماں 10 منٹ میں آتی ہے اور دیکھتی ہے وہ دودھ کا گلاس ویسے کا ویسے پڑا. وہ بچے نے مان لیا تھا، بچے نے کہا تھا کہ میں ہاں پی لیتا ہوں، مانا تو تھا نا اس نے. تو ہم کہیں گے اس نے مان لیا، اس کا تو دودھ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے.
وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں پی لیتا ہوں. تو پھر ماننا یہ ہوا کہ ماننا تو ہے لیکن عمل سے ثابت بھی کر کے دکھانا ہے کہ واقعی مانا تھا. ہے کہ نہیں؟ اب ہم لاکھ کہتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی کی مانی جائے گی، اللہ ہی قہار ہے، جبار ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی رازق ہے. لیکن رزق کے لیے ہم جا رہے ہیں اپنے کلائنٹس کے پاس، ان کو پریفر کر رہے ہیں اور اللہ کی پکار پہ ہم جا ہی نہیں رہے. تو عمل سے تو ثابت ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ کی پکار تو جائے باہر میں. نعوذ باللہ. ہم عمل سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم معطل ہی نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں پکار رہا ہے. رازق تو ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کلائنٹ آیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ باس ہے، اس سے میٹنگ ہے، باس ناراض نہ ہو جائے، میری سیلری بھی روک لے گا. رازق باس ہے یا اللہ؟ تو ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ مانا تو ہے ہم نے کہ اللہ ہی رازق ہے. تو گویا مان لینا صرف ضروری نہیں ہے، قولی طور پہ تو ماننا ضروری ہے، لیکن عمل سے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہم نے واقعی مانا تھا. پھر ہوتا ہے ایمان کمپلیٹ اور مکمل. ایمان لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. کسی چیز کی محبت ان کو اللہ کی محبت سے دور نہیں کر سکتی. ہر کام میں اللہ پہلے، بعد میں دوسری چیز. کئی لوگ کہتے ہیں تمہیں تو فکر ہی کوئی نہیں اپنے بچے کی، تم تو بس اپنا پہلے یہ پڑھ لو، پہلے یہ کر لو، پہلے تم اپنی نماز پڑھ لو، جاؤ بچے کو بعد میں دیکھو گی. تم کیا ضروری ہے؟ بچہ ضروری ہے؟ نماز کا ٹائم مغرب تک نکلنے جا رہا ہے، کیا ضروری ہے؟ بچہ ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ نماز ضروری. نماز پڑھ کے جو دعا مانگیں گے تو وہ شافی تو وہ ہے کہ نہیں؟ ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہماری محبتیں یہاں سمجھ میں آتی. ایمان والوں کی محبت کیسی ہے؟ اشد حبا للہ. ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ میں ایسی محبت عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ. وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ جم جاتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، پھر وہ ثابت قدم رہتے ہیں. اگر اولاد نہیں مل رہی تو کسی درباروں کے چکر نہیں لگائیں گے، کسی عاملوں کے پاس وظیفوں کے لیے نہیں جائیں گے. انہیں معلوم ہے کہ خالق وہ ہے. اگر نہیں اولاد دے رہا تو کیا ہوا؟ جس کو دی ہے اللہ اس کو اس کے جس کے پاس وسیلے نہیں ہے اللہ مجھے اس کا وسیلے پورے کرنے والا وسیلہ بنا دے اس کی ضروریات کو. کوئی یتیم ہے اس کو یتیم کو لے کے اس کی کفالت اٹھا لے. کتنے لوگ ہیں میں جانتی ہوں جن کے پاس اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے دوسروں کو جن کو اللہ اولاد دے رہا تھا جی جان سے ان کی خدمت میں صبح شام لگا دی. اللہ نے ان کی گود بھر دی. آپ کر کے تو دیکھیں، اللہ پہ توکل کر کے استقامت دکھا کے دیکھیں. اور یہ ہے ایمان جو اللہ کو مجھے اور آپ سے چاہیے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. خروا سجدا وبکیا، ایک اور جگہ ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے. اگر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، جب اللہ کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہمارے دل لرزتے ہیں، ہمارے ایمان بڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوش ہو جائیے، ہم یقیناً ایمان والوں میں شامل ہیں. پھر اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان مؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، آمنو باللہ ورسولہ، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ پلٹتے نہیں ہیں، پھر وہ پھرتے نہیں ہیں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو پکڑ کے تھام کے چلتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں کہتے ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے، حدیثیں تو محفوظ ہی نہیں ہیں، حدیثیں تو اپنی طرف سے بنا لی ہیں. وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اللہ
اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر پھرتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیسا ایمان لاؤ؟ ایسا ایمان لاؤ کہ اللہ قرآن میں بتاتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. کون مومن نہیں ہو سکتے؟ حتیٰ یحکموک، حتیٰ کہ وہ تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، فیما شجر بینکم، اپنے آپس کے معاملات میں، اختلافات میں، لڑائی جھگڑوں میں کس کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ثم لا یجدوا فیہ حرجا، پھر وہ اس پہ کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے. مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے اس کو وہ تسلیم کر لیں، دل سے قبول کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی میں معاملات کرنے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیریں اور دیکھیں اللہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. نبی کا کیا طریقہ تھا؟ کیا نبی نے میلاد النبی منایا تھا؟ کیا نبی نے چلے منائے تھے؟ کیا نبی نے چہلم منایا تھا؟ کیا نبی نے سویم منایا تھا؟ کیا نبی نے قرآن خالیاں کرائی تھی؟ کیا نبی نے یہ کام کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کریں، اور اگر نہیں کیا تھا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ پکڑ لیں گے جو نبی نے کیا تھا، اس فیصلے کو مان لیں گے جو نبی نے کا فیصلہ تھا، اور پھر اس فیصلے میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کریں گے. اگر نبی نے نہیں کیا تھا تو الحمدللہ میں بھی نہیں کروں گی، پھر میرا دل یہ تنگ نہیں ہوگا. میرے تو آباؤ اجداد میں یہ ہوتا رہا ہے، میرے تو بڑے بزرگ سبھی یہی کرتے رہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ سمجھ آ گئی؟ پھر یہ ہوگا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو پر ایمان لے. پھر کیا ہے؟ وہ لم یرتابوا، پھریں گے نہیں اس سے، ان کے فیصلے کو مان کے چلیں گے اور دل سے اس کو قبول کریں گے. یسلموا تسلیما کا معاملہ کریں گے. اور ایمان مفصل میں تمام ایمان کی جو چیزیں آتی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزوں پر ایمان، ایمان مفصل کا حصہ، یہ ساری چیزوں پر ایمان بھی ایمان ہی میں شامل ہے. قرآن خوانی کرانا ٹھیک ہے؟ جی قرآن خوانی کرانا ٹھیک ہے؟ حضور نے کرائی تھی، حضور نے کرائی تھی تو بس. اور میلاد بھی صحیح، حضور نے کرایا تھا، حضور نے میلاد کرایا تھا. جی یہ سب بدعتیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں یہ سب بدعتیں ہیں. وہ کہتے تھے کہ ثم لا یجدوا فیہ حرجا، پھر اس میں کوئی تنگی نہیں ہو. پھر یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ٹھیک ہے، قرآن سنت میرے پاس موجود ہے، اس میں اگر ہے تو کر کیجئے، اگر نہیں ہے تو نہیں کرنا. ہونے دیں. ہم نے لوگوں کو کچھ کرنا ہے کہ اللہ کو؟ خاموشی اس کا بہترین حل ہے، خاموشی، کچھ نہیں کہیں. اور پھر آہستہ 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 ان کو بتائیں، ان کو بتائیں. اس وقت میں دین کو ہمیشہ حکمت کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے. اگر کوئی کام غلط کر رہا ہوتا ہے اس کو عین وقت پہ ٹوکیں گے تو وہ ایجیٹیٹ ہو جائے گا، متنفر ہوگا، الٹا آپ کو برا بھلا کہے گا اور بڑھ کے کرے گا. یہ ہوتی کون ہے مجھے بولنا ہے؟ ساری عمر خود یہ کرتی آئی، آج مجھے یہ بولنا شروع ہو گئی. کبھی بھی عین وقت پہ نہیں ٹوکے. وہ کہتے ہیں نا برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، پھر اس کو اپنے دل میں برا جانو. کہ نہیں، آپ اس وقت کبھی نہیں بولیں گے، اس کو نہیں بولیں گے، اس کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کو کرنے دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے مسجد نبوی میں وہ پیشاب کر رہا تھا. حضور چاہتے تو اس کو روک لیتے، وہ مسجد میں کر رہا ہے یہ کام. صحابہ روکنے کے لیے گئے، برائی کر رہا تھا نا، روکنا چاہیے تھا نا اس کو، اسی وقت روکنا چاہیے تھا. یہ حدیث کے حوالے سے جو منہ سے روکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں تو دل میں برا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، نہیں ادھر نہیں جانا، اس کو مت کرو، وہ بیمار ہو جائے گا. پیشاب روکے گا ظاہر ہے اس کو ایک دم سے
प्रॉब्लम हो सकता है कोई, उसको करने दो। रोक सकते थे ना, वो कुदरत रखते थे वो रोक सकते, लेकिन नहीं रोका। फिर जब वो चला कि वो क्या हुआ, जब उसने कर लिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से पानी का डोल मंगवाया और उसके ऊपर बहा दिया। ये भी सिखाया कि इस काम को ऐसे सही किया जाता है। दूसरा, सहाबाए कराम को भी ये बताया और कि मस्जिद इस काम के लिए नहीं होती और मस्जिद में अल्लाह का जिक्र किया जाता है और मस्जिद में ये काम नहीं किया जाता। अब वो शख्स चला गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम में से किसी को भेज के उस शख्स को बुलाया और उसको अलहदा से समझाया। ठीक है, सबके सामने नहीं समझाया। समझ में आ गई इस वाक्य से आपके सवाल का जवाब? अगर कोई ऑफेंड होगा, कोई कैसे ऑफेंड नहीं होगा, ये आप इस वाक्य से अच्छी तरह समझ लें। कोई लोग करते हैं, हमारा रवैया हिकमत वाला होगा, तरीके वाला होगा। आप जाएं, देखें, जो होता है उसको अपने दिमाग में रखें, फिर जब ये हो जाए उस बंदी को अलहदगी में बताएं। ठीक है, अपने मिलने वाले लोगों में, अपने इर्द गिर्द आपस में बाद में बताएं। प्रोग्राम खत्म हो जाए बताएं, ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं है। हमें तो अपनी नबी की सुन्नत वाले अमल में, और आप जब ये काम की नियत लेकर जाएंगे तो आपको तो जिहाद का सवाब मिलेगा, आपको तो दाई को का सवाब मिलेगा। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस सबसे अच्छी बात और किसकी होगी? जो अल्लाह की तरफ लोगों को लेकर आए। ठीक है ना? तो छोड़ना नहीं है, उनको साथ लेकर चलना है, लेकिन उनके अंदर सही बात को ऐसे पहुंचाना है। अब ये भी नहीं होगा कि हम जो है वो अब पहुंचाए कैसे या उनको बताएं कैसे, लिहाजा आपको तरीका मैंने बता दिया। अगला काम क्या है? वअमिलुस सालिहात। ईमान आ जाए और अमल सालिह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा फूल है ईमान का कि जब ये खिलता है तो खुशबू जरूर फैलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चे ईमान का बीज हो और अमाल सालिहा की खेती ना निकले या खुशबू ना फैले। अगर ईमान है लेकिन आमाल में इस्लाह नहीं हो रही, आमाल सालिह नहीं हो रहे, ईमान है, मैं कहती हूँ मुझ में ईमान है, कुरान भी पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे अमाल की इस्लाह नहीं हो रही, तो फिर कुछ सोचने का मामला है। क्योंकि ईमान जब भी होगा तो अमल सालिहा होना लाजिम है। अगर नहीं होना तो फिर सोचें। एक तो ये कि मेरे अंदर जो ईमान आया है वो नाकिस तो नहीं आया, और अगर वो ईमान आया है तो वो आया ही नहीं प्रॉपर जो आना चाहिए था। और तीसरी बात यह है कि अगर ईमान मेरे अंदर आ गया है, हाँ जी मैं मानती हूँ, मैं सब चीजों को ऐसे ही लेके चलती हूँ, लेकिन मेरी आमाल की इस्लाह इसलिए नहीं हो रही कि फिर मैंने अपने ईमान की बीज की आबियारी नहीं की कुरान और सुन्नत से, मैंने अपने इल्म में इजाफा नहीं किया, मुझे पता नहीं है कि सुन्नत क्या है, मुझे तरीके नहीं पता कि कुरान हमें इस मौके पर क्या सिखाता, हदीस सुन्नत हमें इस मौके पर क्या मामला करना सिखाती। तो अगर अमाल में इस्लाह नहीं हो रही तो समझ लीजिए कि आपने अपने ईमान के बीज की कुरान और हदीस के इल्म से आबियारी नहीं की। उसकी आबियारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप कुरान क्लासेस में भी आ रहे हैं, आपकी ईमान भी सही है, आप आबियारी भी कर रहे हैं, कुरान हदीस भी सीख रहे हैं, इल्म भी हासिल कर रहे हैं, फिर भी अमाल में इस्लाह नहीं हो रही, फिर सोचने की जरूरत है कि हमारी महफिलें तो खराब नहीं, कहीं हमारे वो जो छोटे छोटे ईमान की कोंपलें निकली थी उनको कोई निफाक के कीड़े तो नहीं खा रहे, उनको कोई बिदतें तो नहीं खा जा रहे, उनको कोई मुआशरा तो नहीं हड़प कर रहा। अपनी कंपनी पर गौर करें, अपनी कंपनी को देखने की जरूरत है। और अगर फिर भी नहीं आ रही तो समझ लीजिए कि मैं फिर शैतान के हमलों में फंस रही हूं, मेरा इल्म अभी बहुत नाकिस है। मैं सिराते मुस्तकीम पर चलने का अहद तो कर चुकी हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन अभी इल्म नाकिस है, तो मैं जुड़ी रहूंगी इस कुरान के साथ, कंटिन्यूअस जुड़ी रहूंगी, क्योंकि अभी मेरा नाकिस इल्म है और शैतान मुझे भटका के कभी इधर ले जाता है और कभी उधर ले जाता है। ये काम करने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ईमानों के साथ, बेहतरीन ईमानों के साथ अमल सालिह नसीब फरमाए।
کیونکہ اگر ایمان کے بغیر اعمال صالحہ ہو گئے تو بھی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اگر ایمان ہی ایمان ہوا، اعمال صالحہ نہیں ہوئے تو پھر بھی ہمارے لیے بیکار ہی بیکار ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا وزن ہوگا پھر ہمارے پاس؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر تیسرا ایجنڈا کیا بتا رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، تواصو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. ابھی ہم نے جو پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق میں مت پڑو. ایسا تھا. تو گویا جب بھی انسان ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرنا شروع کرے گا، پھر ایک گروپ اور ایک جماعت ہونا ضروری ہے، وہ بننا ضروری ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک جماعت بن جاؤ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جب تھامو گے تو ضرورت ہوگی تمہیں ایک جماعت بننے کی. ید اللہ فوق جماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر. اور وہ شخص جو خود ہی اپنا سب کرتا رہے گا، تو حدیث بتاتی ہے کہ بھیڑیا پھر ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری کو اوپر ہی حملہ کرتا ہے. اکیلے کرو گے کام تو پھر بھیڑیا کے چکر میں آ جاؤ گے. وہ جو شیطان بھیڑیا بن کے دبو مبین بیٹھا ہے وہ تمہیں اچک لے گا اور تم اس کے پنجے میں پھنس جاؤ گے. پھر ہم نے ایک اور جگہ پڑھا تھا سورہ آل عمران کا اختتام کیسے ہوا تھا؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تتقون. اس وقت بھی ہمیں تاکید کی گئی تھی اللہ کی جو ہے وہ جماعت بن جاؤ، جڑ جاؤ، ربط میں رہو، تعلق کے ساتھ رہو اور اس طرح سے معاملات کر کے چلو. تو یہاں پہ بھی ہمیں مومن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرنے لگو گے، پھر ایک جماعت بن کے جب کام کرو گے تو کام کرنے آسان ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو بتاؤ، نیک بات کی تلقین کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو بہترین امت بنایا لوگوں کے لیے. کیا کرو گے بہترین امت بن کے لوگوں کے لیے نکل کر؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب تمہیں نیک کام کا حکم دینا ہے، برائیوں سے بچنے کا حکم دینا ہے. تو لہٰذا جب نیک جو جاؤ گے، جماعت بنو گے، تو پھر ایک دوسرے کو نیکی کی طرف دعوت دو گے، حق بات کی طرف دعوت دو گے، حق کو مان لینے کی نصیحت کرو گے، حق کے پر ایمان لانے کی نصیحت کرو گے. ہر دوسرے کو جس سے تم ملتے ہو ملاتے ہو اس کو بھی حق کی دعوت دو گے، اس کو حق کو ماننے کی نصیحت کرو گے. پھر اس کو کہو گے اللہ کے بھی حق ادا کرے، اس کو نصیحت کرو گے اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے، حق کو اپنانے کی نصیحت کرو گے، پھر اس حق کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرو گے. اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو حق تلفیاں اور ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان سے لوگوں کو بچانے کی نصیحت کرو گے، حقداروں کو ان کا حق دلوانے کی نصیحت کرو گے. اس کے علاوہ جو ہے حق کے نفاذ، اس کی سربلندی، اس کی اشاعت کے لیے اسٹرگل کرو گے اور آگے سے ایک دوسرے ساتھ مل جل کر یہ سارے کام ہوں گے نا. تو لہٰذا وتواصوا بالحق کا معاملہ کرنا ضروری ہوگا. پھر اگلا کام جو آخری کام بتا دیا گیا وہ یہ بتایا گیا وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو. اس لیے کہ ایک اکیلا ہوتا ہے، 2 11 ہو جاتے ہیں اور 3 111 ہو جاتے ہیں. اکیلا جب تم جب اعمال صالحہ کرنا شروع ہو جاؤ گے، فضائل کو نکالو گے، فضائل والے اعمال کو لے کے آؤ گے اپنے اندر، تو مشکلات تو آئیں گی. گھر والے بھی دشمن بنیں گے، دوست احباب بھی تمہارے دشمن بنیں گے، جادو ٹونے بھی ہوں گے، احزاب بھی ہوگا، بدر بھی ہوگا، تبوک بھی آئے گا، سارے کے سارے معاملہ، ابو جہل بھی ملیں گے اور تمہارے لیے قتل کی پلاننگ بھی ہوں گے. لیکن ساری چیزوں میں صبر کا معاملہ کیسے ہوگا؟ جب تم مل کے جڑ کے کرو گے. ایک کے اوپر مشکل آ رہی ہے تو دوسرا اس کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اس کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہو. وہ تمہاری ہمت بنائے گا، تمہارا صبر دلوائے گا، وہ بتائے گا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، تمہیں مشکلات سے نکلنے کے طریقے ایسے ہی ملیں گے. لہذا اصول کیا ہے؟ اس پوری صورت سے کیا اصول ہے کہ کوئی فرد، کوئی گھرانہ، کوئی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی امت اگر دنیاوی اور اخروی خسارے سے بچنا چاہتی ہے اور فلاح کا معاملہ کرنا چاہتی ہے تو نسخہ صرف اور صرف یہی 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اور ماننے کے بعد پھر کیا کرو؟ اپنا محاسبہ کرنا شروع ہو جاؤ، اپنے غلط اعمال کو نکال کے نیک اعمالوں کو لے کر آؤ، اعمال کو اعمال صالحات سے بدل لو.
پھر ایک جماعت بن کر نکل آؤ، مل کر نکل آؤ اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو، صبر کے طریقے بھی سکھاؤ، اصول بھی سکھاؤ، ایک دوسرے کی ہمتیں بھی بڑھاؤ، اور اسی طرح اپنی زندگیوں کے پورے کرو مہلت عمل کے پیریڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے، اور آخرت میں بہترین جنت الفردوس کی شکل میں ہمیں اپنی جنتوں کے اجر نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔